आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिस मौजू पर मैं आपके साथ बात करने की कोशिश करूंगा वो उन हालात के बारे में हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक तशवीश का मौजू बन चुका है। वो हालात और वो मामलात मेरे ख्याल में आज हर जगह ज़ेर बहस है पूरी दुनिया में। वो यकतरफा अमेरिका इसराइल की जारहियत, एक खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ ऐलान जंग, वो हमारे सामने है। इसके असरात क्या हैं? आज कितनी ज़्यादा होलनाक सिचुएशन है, तबाहकुन सिचुएशन पैदा की है अमेरिका और सहूनी इसराइल के गठजोड़ ने, जंग ने। मेरे पास और कोई लफ्ज़ नहीं है कि कैसे मैं इस सूरत हाल को बयान करूं। मेरी नज़र में ये बर्बरियत है, ये जेनोसाइड है। आज अल्फाज के साथ भी खिलवाड़ किया जाता है। आज मुझे दुख इस बात का है कि आज भी कुछ लोग, कुछ ममालिक या कुछ क़यादतें दुनिया भर में अभी भी इस जंग की मुखालिफत, जंग के मुहर्रिकात को समझने से इनकार कर रहे हैं या सोच समझ कर लापरवाही बरत रहे हैं। हकीकत यही है कि ये जो जंग है इस वक्त, ये तबाहकुन ही नहीं बल्कि इसको हम नस्ल कुशी से ताबीर कर सकते हैं। मकसद, जैसा कि आज 2 दिन पहले कहा अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने ये कहा कि ये जंग इजरायली एजेंडे की तकमील की खातिर शुरू हुई है। ये मैं नहीं कहता, ये अमेरिकन टॉप मोस्ट, वन ऑफ द टॉप मोस्ट फंक्शनरीज कहता है। और हम जैसे कुछ लोगों का यहाँ और बहुत सारे लोगों का पूरी दुनिया में ये पहले से ही डर था कि ये जंग इसराइली सहूनी एजेंडे की तकमील की खातिर शुरू किया गया है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नो टू ओपिनियंस अबाउट द डिजाइन्स ऑफ दिस प्लॉट ऑफ एग्रेशन unleashed by America and Zionist Israel against sovereign country of Iran. No two opinions. बच्चों को कत्ल करना, बच्चियों को कत्ल करना और फिर तालियां बजाना। एक आलमी शोहरत याफ्ता रिलीजियस लीडर और एक सॉवरेन मुल्क के प्रेसिडेंट, उनके रिश्तेदारों को, उनके साथियों को खुले आम कत्ल करना और फिर जश्न मनाना, मेरे ख्याल में आज तक ऐसी कहानियां सुनी नहीं है ज़्यादा तादाद में। कभी कभी इंसानी तारीख में ऐसी वारदातें हुई है, लेकिन जो कुछ आज सो कॉल्ड एक नई दुनिया में हम देख रहे हैं, और मुझे अफसोस इस बात का है कि कुछ लोग अब भी, कुछ बाअसर ताकतें अब भी बेहसी का जानबूझकर मुजाहिरा कर रहे हैं।
یا جان بوجھ کر طرفداری کر رہے ہیں ان قوتوں کی جو نسل کشی پر بضد ہیں. اور میں صرف ایک ہی بات ان قوتوں سے کہوں گا، آج اس جنگ میں ایرانین عوام نے جو راستہ چنا ہے مزاحمت کا، کچھ بھی کہے اور لوگ، میرا یہ ماننا ہے یہ تاریخی اہمیت رکھنے والا مزاحمت ہے، ریزسٹنس ہے، حق کی خاطر، انصاف کی خاطر. تاریخ رقم کر لے گی اس ریزسٹنس کو، اور مجھے امید ہے کہ یہ جنگ آج ایران پر جو تھوپی گئی ہے، جو انہیں مجبور کیا گیا ہے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اپنے سویلائزیشن کی بقا کے لیے، جو وہ آج اپنی پوری قوم کی زندگی کو داؤ پر لگا رہی ہے، وہاں کی قیادت، وہ تاریخ ساز موقع ہیں، وہ تاریخ ساز فیصلہ ہے ان کا. جو بھی نتائج نکلیں گے آج، جتنی ہی تباہی ہو، وہ ہسپتالوں پر بھی بمباری کر رہے ہیں. کوئی شہر بچا نہیں ہے ایران میں جہاں انہوں نے بمباری کی نہیں. اور پھر ابھی بھی ڈر پیدا ہو رہا ہے ان کو کہ جہاں بھی ان کے نظریں ہیں، آج برطانیہ بھی شامل ہو گیا، ایز اف امریکن اور اسرائیلی فورسز کمزور پڑی تھی. پتہ نہیں کل کیا ہوگا. اور ثابت ہو رہا ہے کہ اس ریزسٹنس نے جو ایمپائرز ہیں، برطانیہ سامراج کل تک ہمارے سر پر تھا، اس خطے کے، ہمارے ملک پر، دوسرے علاقوں پر، وہی برطانیہ آج جٹ گیا ہے امریکہ اسرائیل کے اس وحشت دہشت کی کہانی میں حصہ دار بننے کے لیے. اور میرا یہ ماننا ہے جنگ کے اثرات کچھ بھی ہوں، تباہی لازماً ہے. اور وہ جو اپنے آپ کو انوینسیبل سمجھتے تھے، امریکہ ہو یا اسرائیل ہو، ان کی نیند بھی حرام ہو چکی ہے. بہرحال ان سے گلا کیا، انہوں نے جو بھی کیا ہے غزہ میں نسل آدم کو ہی مسمار کرنے کی کوشش کی ہے، اور اب بھی جاری ہے. اب نیا ان کا چہرہ کیا ہو سکتا ہے، ان کو پہچاننے میں اگر کوئی دیر کر لے، میرے خیال میں وہ غفلت کا شکار ہے. میں اپنے ملک کے حکمرانوں سے یہ کہوں گا کہ ہماری تاریخ رہی ہے، تہذیب اکٹھا رہا ہے ایران اور انڈیا کا، ہمارے تہذیبی تعلقات رہے ہیں. مشکل ترین حالات میں ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے. ہم بڑے بڑے امتحانوں سے گزرے ہیں، دونوں ممالک کی تہذیبیں، اور سروائیو کیا ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹایا ہے. آج نہ معلوم کیوں ہم یا تو خاموش ہیں یا طرفداری سے کام لے رہے ہیں. مجھے اس بات پر دکھ ہے، دکھ اسرائیل کیا کر رہا ہے، ان کو ایسا ہی کرنا ہے. وہ شکل سے، اندر سے، باہر سے ان کا یہی وتیرہ رہا ہے جنم سے. دکھ اگر ہے مجھے، وہ اپنوں سے ہے. آج کھلم کھلا میں اپیل کر لوں گا اپنے ملک کے قیادت سے کہ انہیں اس جارحیت کو کنڈم کرنا چاہیے. نسل کشی کے جو ایجنڈا ہے اسرائیل کا، امریکہ کا، اس کی مذمت کرنی چاہیے.
اور کوشش کرنی چاہیے یہ ہولناک جنگ اگر اور بڑھ جائے کوئی ملک اس خطے میں بچ نہیں سکتا ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ حالات بتا رہے ہیں. آج ویسٹ ایشیا اس کی زد میں ہے، ایران پہلے صف میں اور پھر ویسٹ ایشیا. کس نے سوچا کیا ہوگا کل ہمارے خطے میں؟ ہماری کوشش یہی رہنی چاہیے کہ آگ کی یہ چنگاری یہ آگ بجھ جائے، اور اس کو بجھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اثر کا استعمال کر لیں ان قوتوں کو قائل مائل کرنے میں جنہوں نے اس آگ کو شروع کیا ہے، اس بربریت کو شروع کیا ہے. یہ میری اپیل ہے. اور پھر یہاں بھی جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، لازماً پورے ملک میں، ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں اور ممالک میں، ایون امریکہ میں، برٹن میں، بہت سارے لوگوں نے سڑکوں پر آ کر کم تعداد زیادہ تعداد لیکن کہا یہ بربریت ہمیں منظور نہیں. آج بھی انسانیت زندہ ہے. انسانیت کبھی دب چکی آج تک وہ ریکارڈ نہیں ہے. کبھی کم کبھی زور لیکن آواز رہی ہے انسانیت کو بچانے کی، اور آنے والے وقت میں بھی رہے گی. یہ میرا ماننا ہے، تاریخ مجھے یہی سکھا رہی ہے. اور اگر کشمیر میں بھی جموں میں بھی ماتم کر لے لوگ، پروسیشن نکالے، ماتمی پروسیشن، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنا، کئی لوگوں کو جیلوں میں بند کرنا، یہ حد درجہ غیر ضروری بھی ہے اور ناانصافی بھی ہے. میں آج مطالبہ کر لوں گا جموں کشمیر کی ایڈمنسٹریشن سے کہ ایف آئی آرز واپس لیے جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ تھانوں میں جیلوں میں بند ہے ان کو رہا کیا جائے جو اس معاملے کے وجہ سے گرفتار ہوئے. یہ میری اپیل ہے، یہ میرا مطالبہ ہے. اور پھر میں یہی کہوں گا ایک بار پھر، ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف ایران تک محدود نہیں ہے. آج انسانیت داو پر ہے. جو بھی ابن آدم ہو، انسانی نسل سے تعلق رکھتا ہو، وہ کس فکر کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کس سیاست کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کس عقیدے کے ساتھ آج اس کا تعلق ہے، آج انسانیت داو پر لگی ہے. میری اپیل ہے ہر شہری سے اس کے سیاسی موقف کیا رہا ہو، اس کا عقیدہ کیا ہو، یہ اس عقیدہ یا اس عقیدے کا سوال نہیں. وہ احتجاج کر لے اس ظلم کے خلاف، حق بنتا ہے. لیکن ساتھ ہی میری اپیل بھی ہے کہ ہم امن سے بات بھی کر لے اور احتجاج بھی کر لے. بھائی چارے کی جو روایات ہماری رہی ہے ان کو محفوظ رکھے. آج کوئی شرپسند، کوئی غلط عنصر داخل ہو جائے اور اس کو اور رخ دینے کی کوشش کر لے، وہ ہمیں منظور نہیں. ہم پورے ملک کے عوام کے ساتھ، وہاں بھی کئی لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو احتجاج پر ہے، جنہوں نے احتجاج کیا ہے، ان کے ساتھ مل کر آواز بلند کریں گے اور کرتے رہیں گے. یہ ظلم، یہ حملہ صرف ایران پر نہیں، یہ انسانیت پر ہے، پورے خطے کے عوام پر ہے. اور میں اور کچھ نہیں کہوں گا. کیا ہو جاتا ہے آگے آنے والے دنوں میں بتانا مشکل ہے، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، آج اپنے خون سے ایرانی عوام انسانی عظمت کی تاریخ کے باب لکھ رہے ہیں. نوٹ کر لیجئے، یہ وہ ہار نہیں، وہ جیت ہے. اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقت میں بھی یہ پکار، یہ آواز زندہ رہے گی. اور جو بھی قوتیں آج برسر پیکار ہیں امن کو درہم برہم کرنے میں، انسانیت سوز حرکتوں میں ملوث ہیں، ہمیں امید ہے
ہار ان کی ہی ہوگی، یہ ہماری امید بھی ہے اور دعا بھی ہے۔